السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 9 کا روزہ رکھا کریں گے، بلکہ جب صحیح مسلم حدیث نمبر 1133 ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا۔ وہ کہتا ہے اخبرنی عن صوم عاشوراء، کہ مجھے بتائیں میں عاشوراء کا روزہ کب رکھوں۔ فقال اذا رأيت الهلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کو کہ تو جب محرم کا چاند نظر آئے تو دن گنتی کر، جب 9واں دن ہو یعنی 9 محرم ہو تو پھر روزہ رکھ، وہ تیرا عاشوراء کا روزہ ہوگا۔ اس بندے نے پوچھا ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، قال نعم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جی ہاں۔ تو اس لیے صرف 9 کا ہی روزہ رکھنا عاشوراء کا روزہ ہے اور یہی افضل ہے، یہی رکھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ آئندہ سال ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، تو اس لیے ہمیں صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر سفر کی وجہ سے رہ گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرضی روزہ نہیں ہے، یہ نفلی روزہ ہے، اس لیے ہمارا یہ عذر تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے۔ لیکن اگر ہم رکھ سکیں تو 9 کا رکھنا چاہیے، اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر 10 کا نہیں رکھنا چاہیے۔